اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يذكر شيء لتقوية السند وتوضيحه بصورة الدليل بأن يقال لما لا يجوز أن يكون كذلك لأنه كذا وكذا ولا يحسن البحث فيه الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب شریفیہ اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں کہ معلل کی دلیل پر یا دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر جب منع وارد کرتا ہے تو اپنی منع کو مضبوط کرنے کے لیے سند پیش کرتا ہے، تقویت منع کے لیے سند پیش کرتا ہے، اور پھر سند کو مضبوط بنانے کے لیے کبھی کوئی دوسری دلیل بصورت دلیل کوئی دوسری چیز ذکر کر دیتا ہے، جو چیز اس سند کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کو واضح کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مثلا آپ نے کوئی دعویٰ کیا، دلیل دی، اور دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر اس نے کہہ دیا لا نسلم هذه المقدمہ، ہم یہ مقدمہ تسلیم نہیں کرتے، اور اس میں سند پیش کی لما لا يجوز ان يكون كذا، کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو۔ اب یہ سند پیش کر دی، اب اس سند کے بعد وہ کہہ رہا ہے لأنه كذا وكذا، کیونکہ ایسا ہے معاملہ۔ تو اب اس نے سند کی تقویت اور اس کی توضیح کے لیے بعد میں کوئی چیز ذکر کی، تو کیا جو سند کی تقویت کے لیے جو بات اس نے پیش کی ہے اس میں آپ کو یعنی معلل کا بحث کرنا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر معلل اس میں بحث کرے گا تو بھائی اگر مان لو سند کی تقویت جس سے ہو رہی ہے اس میں اگر مان لو معلل نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تقویت نہیں ہو رہی ہے اس سے، تو وہ مقوی سند جو چیز ہوگی وہی تو ختم ہوگی، سند تو ختم نہیں ہو جائے گی بھئی، وہ تو محض مقوی تھی، تو اس سے سند تو ختم نہیں ہو جائے گی، اور جب سند ختم نہیں ہوگی، سند باطل نہیں ہوگی، تو من تو باقی رہے گی نا، تو معلل کو کیا فائدہ ہوا؟ معلل کو کوئی فائدہ ہوا اس میں؟ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں مقوی سند موضح سند جو چیز وہ پیش کرے اس کے اندر بحث کرنا مناسب اور اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے نا، اور کرنا چاہے تو کر لے، وہ اس کی مرضی، لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کو اگر باطل بھی کر دیا تو اس سے سند تو باقی رہے گی، اور سند کے باقی رہنے سے منع باقی رہے گی، تو مقدمہ ممنوعہ تو ثابت نہیں ہو پایا۔ حالانکہ معلل پر کیا لازم ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے، اور جو مقصود ہے اس کا، جو اس پر لازم ہے، اس میں تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ملا۔ اس لیے مقوی سند موضح سند میں بحث کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی نا؟ فرماتے ہیں صاحب کتاب وقد یذکر شیء لتقویت السند، کبھی کبھی تقویت سند کے لیے کسی چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے، وتوضیحہ، ایسی سند کی وضاحت کے لیے کسی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے بصورت الدلیل، دلیل کی شکل میں، بأن یقال، اس طور سے کہا جاتا ہے لما لا یجوز ان یکون کذالک، یہ تو سند ہو گئی،
لأنه کذا و کذا، کیونکہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ یوجب اثبات المقدمہ، فرماتے ہیں ولا یحسن البحث فیہ، اس کے اندر یعنی موضح اور مقوی سند کے اندر بحث کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ اے فی المذکور، فی المذکور بتا کر صاحب شرح نے ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ لا یحسن البحث فیہ، یہاں پر ہا فی ہے، ہا ضمیر مذکر کی لے کر آئے، مفرد کی لے کر آئے، ہے نا، جبکہ ماقبل میں ایک تو سند کی تقویت کے لیے جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ ہے، اور تو ماقبل میں کہا یذکر شیء لتقویت السند، شے کو ذکر کیا جاتا ہے شے کی سند کی تقویت کے لیے، تو ایک تو یہ چیز ہو گئی مقوی سند ہوئی ایک، اور بعد میں اور اس کے بعد کہا گیا وتوضیحہ، اور اس کی توضیح کے لیے تو موضح سند ہو گئی، تو دو چیزیں ماقبل میں مذکور ہو گئی، اور مصنف نے ذکر کی ہے ایک ہی ضمیر مفرد کی فی ہے، ہونا کیا چاہیے تھا فیہما، تو صاحب شرح جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے فی ہے ضمیر جو ہے ماقبل کی دونوں چیزوں کو مذکور کے درجے میں رکھ لیا، اور جب مذکور کے درجے میں رکھ لیا تو اس لیے مذکور کی طرف ضمیر لوٹا دی، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں رہی۔ فرماتے ہیں اے فی المذکور، مذکور میں چاہے وہ موضح سند ہو مذکور، چاہے مقوی سند ہو، اس کے اندر بحث کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ جو فرماتے ہیں لا یحسن البحث فیہ، اس میں بحث کرنا بہتر نہیں ہوگا، یعنی اس میں جو مذکور ہو تقویت سند کے لیے یا توضیح سند کے لیے، لأنہ لا یفید شیئا، کیونکہ اس کے اندر بحث کرنا مفید کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، لأن ابطال ما یؤید السند، کیونکہ سند کی تائید کرنے والا، سند کی تقویت کرنے والے کو اگر باطل بھی کر دیا جائے، اس کو باطل کرنا لا یوجب اثبات المقدمۃ الممنوعہ، وہ مقدمہ ممنوعہ کے اس بات کو واجب نہیں کرے گا، الذی هو مقصود المعلل، جو کہ معلل کا مقصود ہوتا ہے اس بات مقدمہ، ولا فی السند سوا مستثنیہ، اور نہ ہی سند کے اندر بحث کرنا بہتر ہوگا سوائے اس کے جس کا استثناء کر دیا گیا ہے۔ کس کا استثناء کیا گیا؟ آپ کہیں گے کہ تو سوا مستثنیہ کہہ دیا صاحب کتاب نے۔ سند کئی طرح کی تھی نا، سند عام بھی تھی، سند عام من وجہ بھی تھی، عام مطلق بھی ہوتی ہے، سند عام میں من وجہ بھی ہوتی ہے، اور سند اخص بھی ہوتی ہے نا، سند مساوی بھی ہوتی ہے، بات سمجھائی؟ ما قبل میں یہ بتایا تھا کہ سند مساوی میں تو بحث کرے گا، پہلے تساوی ثابت کر لے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض اور سند کے درمیان، اور تساوی ثابت کرنے کے بعد سند کو باطل کر دے، جب سند باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض جو کہ اس کا مساوی تھی وہ مساوی بھی باطل ہو جائے گا، اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل ہو گئی جو مساوی ہے تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا۔ تو سند مساوی اگر ہے تو اس میں تو بحث کرنا، اس کو باطل کرنا یہ مفید ہوگا۔ ہاں سند مساوی کے علاوہ جو سندیں ہیں ان میں بحث کرنا مفید نہیں ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، بات سمجھائی؟ اسی لیے فرماتے ہیں لا یحسن البحث فیہ ولا فی السند، نہ ہی مقوی سند کے اندر بحث کرنا بہتر ہے اور نہ ہی سند میں بحث کرنا بہتر ہے۔ اب شبہ ہوگا کہ سند میں تو بحث کرنا اگر بہتر نہیں ہے تو پھر ما قبل میں بیان کیا تھا کہ سند مساوی میں بحث کرنا مفید ہوگا، تو اس کا جواب دینے کے لیے استثناء کر دیا سوا مستثنیہ، سوائے اس کے کہ جس کا استثناء کر لیا گیا، یعنی سند مساوی، اس کے اندر بحث کرنا بہتر ہوگا۔ وَهُوَ الْإِبْطَالُ بَعْدَ إِثْبَاتِ كَوْنِهِ مُسَاوِيًا لِنَقِيضِ الْمُقَدَّمَةِ الْمَمْنُوعَةِ، استثناء کس کا کیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہونے کو ثابت کرنے کے بعد سند کو باطل کر دینا، اس کا استثناء کیا گیا ہے، اس لیے اس کے اندر تو بحث کرنا بہتر ہوگا۔
ولا يلزم اثباته ولا يجوز للسائل اثبات منافی المقدمہ ولا يلزم اثباته، ایسے ہی اس کا اثبات لازم نہیں ہے. کس کا اثبات؟ جو بھی تقویت سند کے لیے پیش کیا گیا ہے، توضیح سند کے لیے جو بھی معنی نے پیش کیا ہے، اس کا اثبات لازم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ثابت کرو، لأنہ کذا و کذا اس نے کہہ دیا اگر سند کے بعد، تو اس سے آپ ثابت کرنے کو نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر وہ ثابت کر دے گا تو آپ کا تو نقصان ہی ہوگا، ہے نا. نیز یہ کہ اس کو خود بھی ثابت کرنا لازم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو محض تقویت سند کے لیے پیش کر دیا ہے نا. اگر ایسا تھوڑی ہے کہ سند اگر قوی نہ ہو تو اس کی منع ختم ہو جائے گی، منع تو باقی رہے گی. اس لیے اس پر تقویت سند کے لیے جو بھی پیش کر رہا ہے اس کا ثابت کرنا لازم نہیں ہے. ولا يلزم اثباته اے المذکور من مقوی السند یعنی مقوی سند جس کا ذکر ما قبل میں ہوا، یا موضح سند جس کا ذکر ما قبل میں ہوا، اس کا اثبات لازم نہیں ہے اس پر. والسند ان اورد علیہ البحث لکفایت مجرد الاحتمال، اور اس سند کو بھی ثابت کرنا لازم نہیں ہے. اس سند کو بھی ثابت کرنا لازم نہیں ہے معنی پر جو سند ان اورد علیہ البحث، اگر سند پر بحث اور مناظرہ وارد کیا گیا، اس پر اعتراض کیا گیا صرف احتمال کے پیش نظر. کبھی کبھی دیکھو معنی منع وارد کر کے سند پیش کرتا ہے، لما لا یجوز ان یکون کذا. اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے لما لا یجوز ان یکون کذا کہ کیوں جائز نہیں ہے کہ ایسا ہو، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. صرف احتمال کی بنا پر آپ اس پر کہیں کہ بھئی اس کو ثابت کر، کہ جو تو سند پیش کر رہا ہے اس کو ثابت کر. اپنے احتمال کی بنا پر صرف آپ نے کہا، تو کہہ رہے ہیں کہ صرف احتمال کے پیش نظر اس پر جو آپ نے اعتراض وارد کر دیا اس کی سند پر، تو اس کی بنا پر اس کو سند کا ثابت کرنا لازم نہیں ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہاں، کیونکہ سند تو اس نے تقویت من کے لیے پیش کی ہے. تو من اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے من اگر قوی نہیں بھی ہوگی، لیکن منع تو فی نفسی ہی منع تھوڑی ختم ہو جائے گی. آپ پر تو لازم ہے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنا. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں صرف احتمال کے پیش نظر جو اس پر اعتراض کر دیا گیا ہے سند پر، تو اس کے پیش نظر سند کو ثابت کرنا اس پر لازم نہیں ہے. ولا یجوز للسائل اثبات منافی المقدمۃ المعینۃ قبل اقامت المعلل الدلیل علیہا. اگلا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے معلل نے دعویٰ کیا اور دلیل دی، علت بیان کر دی، اس کی دلیل دے دی. اب اس دلیل پر مانع نے منع وارد کی. کیا کی؟ مانع نے اس پر منع وارد کی، یعنی اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر. تو منع وارد اگر کر دی ہے اس نے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہوں گی. جب جس مقدمہ معینہ پر اس نے منع وارد کی ہے سند کے ساتھ یا جیسے بھی کی، منع وارد کر دی، تو اب یہ معلل پر کیا ہے؟ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنا ہے نا دلیل سے، کہ بھئی مقدمہ ممنوعہ کو دلیل سے ثابت کر دے. ابھی تک یہ معلل منع کے وارد ہونے کے بعد اس مقدمہ ممنوعہ کو دلیل سے اس نے ابھی ثابت کیا نہیں ہے. اس نے دلیل قائم نہیں کی ہے ابھی تک اس پر، مقدمہ ممنوعہ کے اس بات پر دلیل قائم ابھی نہیں کی ہے. اور دلیل قائم کرنے سے پہلے ہی جو سائل ہے، جو معنی ہے، وہ اس پر کیا منع وارد کر دے. کیا وارد کر دے؟ وہ منع نہیں بلکہ منافی کو ثابت کر دے. منافی کو ثابت کرنا معارضہ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بھئی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟
دیکھو اس نے پہلے منع وارد کری اس کی دلیل کے مقدمے پر، تو مقدمہ ممنوع ہو گیا وہ. اب مقدمہ ممنوع کو ثابت کرنا ضروری ہے کس پر؟ معلل پر، کہ وہ ثابت کرے. ثابت کس سے کرے گا؟ دلیل سے نا. لیکن ابھی تک وہ اس بات مقدمہ ممنوعہ بالدلیل نہیں کر پایا، دلیل قائم نہیں کر پایا مقدمہ ممنوعہ کی اس بات پر. اور دلیل قائم کرنے سے پہلے ہی اس معنی نے اس مقدمہ ممنوعہ سے جو بھی ثابت ہو رہا ہو اس کے خلاف اور اس کے منافی پر یہ دلیل قائم کر دے، یعنی معارضہ قائم کر دے. تو یہ معارضہ قائم کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو معلل دلیل قائم کر چکا ہو اس پر، کس پر؟ مقدمہ ممنوعہ کے اس بات پر. اگر وہ دلیل قائم کر چکا ہو تو اس کے دلیل سے جو بھی ثابت ہوگا اس کے خلاف پر اب یہ دلیل قائم کرے تو یہ معارضہ ہوگا، کیونکہ دلیل تو ہے نا پہلے سے. لیکن ایک صورت یہ ہے کہ ابھی معلل نے مقدمہ ممنوعہ کے اس بات پر دلیل قائم نہیں کی ہے، اور اس کے دلیل قائم کرنے سے پہلے اس نے معارضہ قائم کر دیا، اس کے خلاف کو ثابت کر دیا. تو معارضہ تو نام ہوتا ہے مقابلۃ الدلیل بالدلیل کا، دلیل کا مقابلہ دلیل سے ہوتا ہے، اور یہاں پر پہلے دلیل قائم ہے نہیں، تو معارضہ کہاں ہوا؟ یہ سمجھے نہیں کیا ہوا؟ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دلیل جب تک قائم نہیں کی ہے اس نے، اس وقت تک منافی کو ثابت کرنا، خلاف کو ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلسَّائِلِ، سائل یعنی معنی کے لیے جائز نہیں ہے اس بات و منافی المقدمہ، مقدمہ ممنوعہ کے منافی اور خلاف کو ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ثابت کرنا یہ معارضہ ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ یہ معارضہ ہو جائے گا، اور معارضہ اقامت دلیل سے پہلے ہوتا نہیں ہے. فرماتے ہیں مقدمہ معینہ کے منافی کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے قبل اقامت المعلل الدلیل علیہا، معلل کے اس مقدمہ معینہ پر دلیل قائم کرنے سے پہلے یہ جائز نہیں ہے. اما بعدہ، لیکن اگر معلل نے مقدمہ ممنوعہ کے اس بات پر دلیل قائم کر دی تو دلیل قائم کرنے کے بعد فیجوز، تو سائل کے لیے اس کے منافی کو ثابت کرنا جائز ہے. جب جائز ہو گیا تو اب جو منافی کو ثابت کر رہا ہے اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ تو صاحب شرح فرماتے ہیں وَيَكُونُ مُنَاقَضَةً عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ، اب یہ مناقضہ علی سبیل المعارضہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مناقضہ علی سبیل المعارضہ ہوگا. مناقضہ کیوں ہوگا بھئی؟ ظاہر بات ہے گفتگو یہاں پر کس پر ہوئی ہے؟ دلیل کے مقدمہ معینہ پر گفتگو چل رہی ہے نا، اور مقدمہ معینہ پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے من اور مناقضہ. من کا دوسرا نام کیا ہے؟ مناقضہ. تو اس جہت سے دیکھا جائے کہ گفتگو کس پر ہے؟ مقدمہ معینہ پر ہے، اس جہت سے یہ مناقضہ ہے. اور اس جہت سے دیکھا جائے کہ خلاف کو ثابت کرنا پایا جا رہا ہے، اور خلاف کو ثابت کرنا کہاں پر ہوتا ہے؟ یہی معارضہ کہلاتا ہے نا. تو اس جہت سے یہ کیا ہے؟ معارضہ ہے. تو دونوں جہتیں موجود ہو گئی نا اس صورت میں. جب دونوں جہتیں موجود ہوں گی تو اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مناقضہ علی سبیل المعارضہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَيَكُونُ مُنَاقَضَةً عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارضَةِ، تو یہ خلاف کو ثابت کرنا یہ مناقضہ علی سبیل المعارضہ ہوگا ہے. اما کونہ مناقضہ، رہا اس کا مناقضہ ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَلِأَنَّهُ كَلَامٌ عَلَى الْمُقَدَّمَةِ الْمُعَيَّنَةِ، تو مناقضہ نام اس لیے رکھیں گے کیونکہ یہاں پر کلام کس پر ہے؟ مقدمہ معینہ پر ہے. وَأَمَّا كَوْنُهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ، رہا اس کا علی سبیل المعارضہ ہونا تو وہ کیوں؟ فَظَاهِرٌ، تو ظاہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلاف کو ثابت کرنا ہے نا.
کیا کر رہا ہے؟ منافی کو ثابت کر رہا ہے، خلاف کو ثابت کر رہا ہے. خلاف کو ثابت کرنا کیا ہوتا ہے دلیل سے؟ معارضہ کہلاتا ہے. یہ بھی بات بالکل ظاہر ہے. ولا يلزم الغصب من غیر ضرورت لأنه لا يجوز منع المقدمة بعد إقامة الدلیل علیها فمست الضرورة إلى ذلك وإنما لا يجوز للزوم الغصب من غیر ضرورت. آگے فرماتے ہیں ولا يلزم الغصب من غیر ضرورت سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی اعتراض کر سکتا ہے اصل میں، اور صاحب شرح اس اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. یہاں سے اعتراض کیا کر سکتا ہے؟ اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر مقدمے پر گفتگو ہو رہی ہے نا، کیا ہو رہی ہے؟ مقدمے پر گفتگو ہو رہی ہے. تو اب جب مقدمے پر گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو من کہا جائے گا ہے، اور خلاف کو ثابت کیا جا رہا ہے تو اسے معارضہ کہا جا رہا ہے. تو اگر یہاں پر سیدھے سیدھے یہی کر لیا جائے کہ اس کا نام کیا رکھ دیا جائے؟ معارضہ رکھ دیا جائے. بھئی خلاف کو ثابت کرنا پایا جا رہا ہے، کیا رکھ دیا جائے؟ معارضہ رکھ دیا جائے. اس بات کر رہا ہے نا، تو اس کا نام معارضہ سیدھے رکھ دیا جائے، یا معارضہ نہ رکھ کے صرف یہ کر دیا جائے کہ من مقدمہ معینہ پر کلام ہے تو صرف مناقضہ نام رکھ دیا جائے. بات سمجھائی نہیں آئی؟ اب اور ہے یہ کون؟ یہ شخص ہے معنی، تو اس لیے معنی ہونے کی حیثیت سے تو ترجیح اسی کو رکھیں، اسی کو دی جائے کہ اس کا نام مناقضہ رکھ دیا جائے، یعنی منع نام رکھ دیا جائے اس کا، نہ کہ معارضہ. اور اگر معارضہ نام رکھ دیا جا رہا ہے اس کو تو یہ تو غصب لازم آئے گا نا. بھئی اس کا منصب ہے یہاں پر من کا، اور اس کے گفتگو کو آپ نام رکھ رہے ہیں معارضہ، تو اس کا مطلب یہ معارض ہو گیا، اور منصب تھا کس کا؟ معنی ہونے کا اس کا. تو اب ایسی صورت میں غصب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ غصب ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر غصب تو ہے، لیکن غصب کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک غصب ہوتا ہے بالضرورہ، ضرورت کے تحت، اور ایک غصب ہوتا ہے بلا ضرورت. کیا ہوتا ہے؟ غصب بلا ضرورت جو ہے وہ ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے. لیکن غصب بالضرورت جو ہوتا ہے وہ جائز ہے. یہاں پر ضرورت ہے غصب کی. کیا ہے؟ یہاں پر ضرورت ہے غصب کی. کیسے ہے ضرورت غصب کی؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں ولا یلزم الغصب، اور غصب من غیر ضرورت یہاں پر لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ لأنه لا يجوز منع المقدمة بعد اقامت الدلیل علیہا. یہاں پر مقدمہ معینہ پر جب اس نے منع وارد کی تھی اور سائل نے، وہ معلل نے، پھر اس مقدمہ معینہ کے اس بات پر دلیل قائم کر دی، تو دلیل قائم کرنے کے بعد اس مقدمہ معینہ کو اب منع تو کر نہیں سکتا، کیونکہ اس بات پر دلیل قائم کر دی ہے اس نے. اور دلیل قائم کرنے کے بعد منع وارد نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا. کیا نہیں ہوتی ہے؟ منع وارد نہیں ہوتی ہے. تو اب سیدھے سیدھے دلیل قائم ہونے کے بعد میں کیا ہوگا؟ معارضہ ہی تو ہوگا. تو یہاں پر منع کی طرف لوٹانا یہاں پر مناسب ہی نہیں ہے، صورت ہی نہیں ہے منع کی، کیونکہ دلیل قائم ہو چکی ہے. منع کب تک وارد ہوتی ہے؟ جب تک کہ اس بات پر دلیل قائم نہ ہو. بات سمجھائی؟ تو یہاں پر تو معارضہ کی طرف اس سے پھیرنا یہ ضرورت ہے، کیونکہ منع کا ورود ہو نہیں سکتا بعد اقامت دلیل. اس لیے ہم نے اس کا نام معارضہ رکھا. اور علی سبیل، یہ اور ہے مناقضہ علی سبیل المعارضہ، علی سبیل المعارضہ اس کا نام مناقضہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر معارضہ کی طرف پھیرنے کی ضرورت تھی، اور من اس کا نام نہیں رکھا جا سکتا تھا. ہاں پھر بھی ہم نے مناقضہ نام رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو تو مقدمہ معینہ ہی پر ہے، اس جہت سے کر لیا، ورنہ اصل گفتگو جو ہے وہ اس بات و نفی کی جو بھی گفتگو ہے وہ تو معارضہ ہی ہے. یہاں پر فرماتے ہیں ولا يلزم الغصب من غیر ضرورت، بلا ضرورت غصب لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ لأنه لا يجوز منع المقدمة بعد اقامت الدلیل علیہا، کیونکہ مقدمے کو منع کرنا اس پر دلیل قائم کرنے کے بعد یہ جائز نہیں ہوتا ہے.
جب منع کرنا یہ جائز نہیں ہے، فمست ضرورت الی ذالک، تو اب معارضہ کی طرف پھیرنے کی یہاں پر ضرورت پیش آ گئی، ضرورت نے چھو لیا، یہاں پر مست ضرورت پڑ گئی، تو ضرورت اس کی پڑ گئی معارضہ کی، وہی بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہم نے اس کو معارضہ کی طرف پھیر دیا اور صرف مناقضہ اور من اس کا نام نہیں رکھا۔ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ، ہاں غصب جائز نہیں ہوتا ہے، غصب، یا یہ کہو کہ معارضہ کی طرف پھیرنا تب جائز نہیں ہوتا جبکہ غصب بلا ضرورت لازم آتا، پھیرنا جائز نہیں ہوتا، کیوں؟ لِلُزُومِ الْغَصَبِ مِنْ غَيْرِ ضرورت، بلا ضرورت غصب لازم آنے کی وجہ سے، اور وہ یہاں پر لازم نہیں آ رہا ہے۔ لِوُجُودِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ عَنِ الْمَنْعِ، جہاں پر من وارد ہو سکتی تھی، من کی طرف پھیرنا مناسب تھا، جائز تھا جہاں پر، تو وہاں پر معارضہ کی طرف نہیں پھیریں گے، کیونکہ اس معارضہ سے پہلے من موجود ہے، تو جو من موجود ہے، من کا من ہو سکتی ہے، جب وہاں پر قائم مقام ہوگا، یعنی من جب موجود ہو جائے گی وہاں پر، تو اس کو پھر بھی اس کو معارضہ کی طرف پھیرنا یہ بلا ضرورت ہوگا، اس بنا پر غصب بلا ضرورت لازم آتا وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ایسا ہے نہیں، یہاں پر کیا ہے کہ من کی طرف پھیرنا اس کو جائز ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اقامت دلیل کے بعد من نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر غصب بلا ضرورت نہیں ہے، برخلاف نقض اور معارضہ کے، برخلاف نقض اور معارضہ کا تعلق پیچھے سے ہے، کیا ہے؟ لا يحسن البحث فیہ، مقوی من، مقوی سند اور سند کے اندر بحث کرنا یہ بہتر نہیں ہے، ولا یلزم اثباتو، تو ولا یلزم اثباتو جو مصنف نے کہا نا کہ سند کو اور مقوی سند کو ثابت کرنا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر عبارت جوڑ لو، سند یا مقوی سند کو ثابت کرنا لازم نہیں ہے، برخلاف نقض اور معارضہ کے، کہ نقض اور معارضہ اگر کیا ہے تو وہاں پر ثابت کرنا لازم ہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نقض کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دلیل کو باطل کرنا ہوتا ہے، یا تو تخلف دکھا کر یا لزوم محال دکھا کر، تو تخلف کو ثابت کرے گا نا، اگر ثابت ہی نہیں کر پائے گا تخلف تو ابطال دلیل کہاں ہو پائے گا؟ تو نقض ہی نہیں ہو پائے گا، یا لزوم محال جب تک ثابت نہیں کر پائے گا اس وقت تک نقض ہی نہیں ہوگا، اس لیے نقض کی صورت میں تو اس بات لازم ہے، ایسی معارضہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خلاف دلیل، یعنی جو مدعی نے، معلل نے جو بات ثابت کی ہے اس کے خلاف کو دلیل سے ثابت کرنے کا نام معارضہ ہے، تو معارضہ کرنے کی صورت میں اس بات لازم ہے، ہاں من کی صورت میں سند یا مقوی سند کو ثابت کرنا لازم نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں برخلاف نقض و معارضہ کے، فإنه لا بد فیہما، کیونکہ ان دونوں میں من الاثبات، اثبات یعنی ثابت کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اما فی النقض، رہا نقض کے اندر کیوں لازم ہے؟ فمن اثبات تخلف اور لزوم المحال، تو نقض کے اندر یا تو اثبات تخلف کرے یا لزوم محال کو ثابت کرے، اما فی المعارضہ، رہا معارضہ میں، فمن اثبات خلاف مدعا المدعی، مدعی نے جو دعویٰ کیا اس کے خلاف کو ثابت کرنا یہ لازم ہے معارضہ میں، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر تو اس بات لازم ہے سائل پر، لیکن من کے اندر سند یا مقوی سند کو ثابت کرنا لازم نہیں ہے۔